أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 282 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ قرض کے لین دین کا طریقہ، یہ مضمون ایک رکوع پر مشتمل ہے اور اس میں قرض کے لین دین کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ادھار سود کی ماں ہے، لیکن ضرورت پر قرض لینا اور ضرورت محتاج کو قرض دینا، یہ بھی یہاں اس آیت میں طریقہ سکھایا گیا ہے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن قرض کا لینا دینا ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے، ایک دوسرے کے کام آنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ بھی ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ اور اس کے اصول کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے قرآن مجید نے اس آیت میں بیان کی ہے، اور یہ تقریباً 20 نکات بنتے ہیں۔ اب ہم آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اہل ایمان، جب تم باہم قرض کا لین دین کرو، یعنی قرض دینے والا اور قرض لینے والا دونوں آمادہ ہوں، تو پھر ایک مقررہ مدت تک اسے لکھ لیا کرو۔ پہلی بات یہ آئی ہے، یقیناً لکھنے سے نہ تو قرض ڈوبتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ جو پہلے وقتوں کے بنیاں تھے وہ کہا کرتے تھے پہلے لکھ بعد میں دے، بھول چوک ہو تو کھاتے سے لے۔ اور پھر اور لکھی ہوئی بات قرآن مجید نے قلم کا ذکر کیا، دوسری وحی میں نون والقلم وما یسطرون، نون تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے،
لیکن لکھنا اور قلم سے لکھنا انسان کے حافظے کو تیز کرتا ہے اور زیادہ پھر دماغ کے اوپر دباؤ نہیں رہتا. آدمی لکھا ہوا محفوظ کر دیتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کے قرض کے لین دین کے حوالے سے سب سے پہلے آغاز میں یہ بات کہہ دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. اجل مسمى وقت مقررہ تک کے لیے لکھنا، اگر یہ مقررہ وقت نہ لکھا ہوا ہو تو پھر یہ قرض حسنہ بن جائے گا. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان لکھے ساتھ عدل کے. اب کاتب سے یہ بات آپ نے تحریر لکھوانی ہے. وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ وہ لکھے اس عبارت کو جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. اللہ نے اس کو لکھنے کا ایک فن دیا ہے. فَلْيَكْتُبْ، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اب یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم کی بات آ رہی ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ لکھوائے. اب عبارت لکھوانا بھی اس کی ذمہ داری ہے جس نے قرض لینا ہے، اور وہ بھی حکم کے درجے میں آ رہا ہے. چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، جو اس کا روزی دینے والا ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کسی قسم کی کمی نہ کرے اس میں سے کچھ بھی. یعنی لکھواتے وقت ایک ایک چیز خواہ چھوٹی ہو خواہ بڑی ہو. عام طور پر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کا کیا لکھنا ہے. نہیں، قرآن مجید نے اس کو بھی سپیئر نہیں کیا. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، بس اگر ہو وہ شخص جس کے ذمہ قرض ہے، ناتواں ہو، عقل نہ رکھتا ہو، سوجھ بوجھ والا نہ ہو، یا کمزور ہو، بوڑھا ہو، یا بالکل بچہ ہو، ضعیف ہو، حافظہ کام نہیں کرتا. او لا یستطیع ان یمل، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا یہ کہ وہ لکھوائے اس عبارت کو. ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، بس چاہیے کہ لکھوائے اس کا دوست، اس کا ولی ساتھ عدل کے. واستشہدوا شہیدین من رجالکم، بس گواہ طلب کرو اپنے مردوں میں سے دو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر نہ دو مرد میسر ہوں. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، بس ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہی کے اعتبار سے. اس پسند سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ انہیں بلائیں وہ آ جائیں، اور جب بھی وہ گواہی دیں اور ٹھیک ٹھیک گواہی دیں. اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی شامل کریں اور نہ کسی گواہی کے اعتبار سے وہ بکیں، اور نہ رشوت لیں اور نہ کسی کے دباؤ میں آئیں. اس پسندیدہ سے مراد یہ ہے. دو عورتوں کا ذکر یہاں قرآن مجید نے اس لیے بھی کیا کہ عورت بھی گواہی کے اعتبار سے ایک مرد کے برابر دو عورتیں ہوتی ہیں، اور وراثت کے اعتبار سے بھی ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہوتا ہے. ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ کہ اگر وہ عورت بھول جائے گواہی دیتے وقت تو دوسری عورت اس کو یاد کروا دے. گویا گواہی دیتے وقت ایک ہی عورت نے گواہی دینی ہے، دوسری خاموشی سے سنے گی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے درمیان میں وہ لقمہ دے. جب وہ گواہی دے دے تو پھر اس کی جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ سستی کریں. ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھو اسے صغیراً او کبیراً، خواہ چھوٹی سے چھوٹی بات خواہ بڑی سے بڑی بات. الی اجلی، ایک مدت تک.
ذالکم اقسط عند اللہ و اقوم للشہادہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل پر قائم رہنے کے اعتبار سے سب سے بڑی بات ہے۔ کس کے اعتبار سے؟ اللہ کے نزدیک اور شہادت کے کھڑے رہنے کے اعتبار سے یہ لکھا ہوا سب سے بڑی بات ہے۔ وَأَدْنَا اللہ ترتابو، اور قریب ترین ہے، سب سے زیادہ قریب ترین ہے یہ کہ تم شک میں نہ پڑو۔ یعنی اگر عبارت لکھی ہوئی ہوگی تو بھول بھی گیا تو عبارت دوبارہ پڑھ لے گا۔ ہاں ایک استثناء آئی ہے، الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، مگر یہ کہ وہ تجارت جو نقد بنقد ہو، ایک ہاتھ لینا دوسرے ہاتھ سے دینا، اللہ تکتبوہا، یہ کہ تم سب اسے نہ لکھو۔ اگر وہ نہ بھی لکھی جائے، نقد بنقد ہے، ایک ہاتھ لیا، ایک ہاتھ سودا واپس لے لیا، اگر وہ نہ بھی لکھا گیا تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ طلب کرو، گواہی کھڑی کرو، اذا تبایعتم، جب تم باہم لین دین کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ ضرر پہنچاؤ، تکلیف دو لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو، دونوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دینی، ان کو باحفاظت رکھنا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے ایسا کیا، انہیں تکلیف دی، بس بے شک وہ نافرمانی ہے، تمہاری نافرمانی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، قرض لینے دینے کا طریقہ سکھاتا ہے اس آیت میں، کہ تم اس طریقے سے قرض لینا اور دینا کرو تاکہ نہ تمہاری رقم ڈوبے، نہ تمہارے اندر لڑائی جھگڑا ہو، اور معاشرے میں پرسکون طریقے سے ایک دوسرے کے کام آؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں تقریباً 20 نکات پیش ہوئے جو آپ کے سامنے باری باری آئے، اور اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔